ہسدہ کا مطلب ہے فضل کا گھر، اور اس کے کتنے برآمدے ہیں؟ 5 برآمدے ہیں۔ 5 کا عدد بھی فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ 5 کا جو عدد ہے وہ بھی فضل کے معنی دیتا ہے، اور اس کے برآمدے بھی 5 ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حوض ہے، اور یہ حوض کہاں پر ہے؟ بھیڑ دروازہ کے پاس، یروشلم کے اندر، شہر کے اندر ایک دروازہ جو شہر کے اندر کی طرف کھلتا ہے۔ یروشلم کے چاروں طرف ایک دیوار تھی، اور اس کے 12 دروازے تھے۔ ان میں 12 دروازوں میں سے ایک دروازہ بھیڑ دروازہ ہے۔ اس دروازے سے بھیڑیں باہر جاتی اور بھیڑیں اندر آتی تھی۔ یہ دروازہ بھیڑوں کے لیے مخصوص ہے اور مخصوص تھا۔ آمین۔ یہ دروازہ بھیڑوں کے لیے تھا، اور بھیڑیں موسٹلی اسی حوض سے پانی بھی پیتی تھیں۔ اس لیے یہ دروازہ خاص طور پر اس جگہ بنایا گیا تھا، اور اس کے سامنے یہ حوض بنایا گیا تھا، اور حوض کے چاروں طرف 5 برآمدے بنائے گئے تھے، اور بھیڑیں یہاں سے پانی پی کر ان کے جو چرواہے تھے پھر ان کو اپنے اپنے باڑوں کی طرف لے جاتے تھے، اپنے اپنے گھروں کی طرف لے جاتے تھے۔ لیکن پانی پینے کے لیے بھیڑوں کا یہی جو حوض تھا، یہ یہاں سے پانی پیتی تھی۔ اب یہ شخص 38 برس سے اس حوض کے کنارے جو برآمدے ہیں پڑا ہوا ہے۔ یہ شخص کیوں وہاں پر گیا؟ دیکھنے اور سیکھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ یہ 38 برس سے کیوں بیمار پڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جب یہ لڑکا ہی تھا تو اس شخص نے خدا کی نافرمانی کی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بیماری میں مبتلا ہوا تو غالباً اس وقت یہ نوجوان تھا، اور جب یہ نوجوان تھا تو یہ شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ اس شخص کی شادی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کی بیوی بچوں کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ملتا، اس کے ماں باپ کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ملتا، اس کے بہن بھائیوں کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ملتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ نے یا بہن بھائیوں نے جب یہ بیمار پڑا یا بیمار ہو گیا، اس کو ایسی بیماری نے گھیر لیا کہ یہ پس مردہ ہو گیا، یہ اپاہج ہو گیا، یہ اس قدر وہ یوں سمجھے کہ جیسے ایک ایسی بیماری جو فالج کی بیماری ہے، جو ایک انسان کو ہلنے نہیں دیتی، اور یہ اپنے منہ سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے کوئی دوسرا اس پانی میں چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس پر بیماری نے قبضہ کر لیا، پر بیماری سے پہلے اس سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس شخص کو 14ویں آیت میں کہتے ہیں کہ دیکھ تو ٹھیک ہو گیا ہے اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اس شخص نے کوئی ضرور ہی بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کے سبب سے یہ شخص اس قدر بیماری کے اندر چلا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیماریوں کے آنے کی وجہ کوئی نہ کوئی ہمارا گناہ ہوتا ہے۔ بیماریوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ کوئی نہ کوئی ہمارا گناہ ہے، ہماری کوئی نہ کوئی خطا ہے، ہماری کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، جس کے سبب سے ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس شخص نے بھی کوئی ایسا گناہ کیا جس کے سبب سے یہ شخص اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ماں باپ چونکہ رحیم و کریم
ان کے اندر خدا کا رحم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ماں باپ نے بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا ہو, بہت سے حکیموں کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے گئے ہوں, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا. آخرکار جب وہ تھک گئے اس بیماری سے اور پیسے لگا لگا کر, جب وہ تھک جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس برآمدے میں اس شخص کو لا کر چھوڑ دیا. اور وہاں پر یہ اکیلا شخص نہیں ہے, وہاں پر اکیلا نہیں ہے, بلکہ ہم نے بائبل میں پڑھا ہے کہ ان میں یعنی برآمدوں میں بہت سے بیمار اندھے لنگڑے پس مردہ, یعنی مختلف بیماریوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس برآمدوں کے اندر, ان برآمدوں کے اندر پڑے ہوئے. اور جب ماں باپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ بیٹا ہیل نہیں ہو رہا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اس برآمدے میں انہوں نے چھوڑ دیا. اب پیچھے سوچ کیا تھی؟ پیچھے سوچ یہ تھی کہ یہاں جب پانی ہلایا جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن ہمارا بیٹا بھی اس پانی کے ہلنے کے وقت جب پانی کے اندر جائے گا تو یہ ہیل ہو جائے گا, یہ شفا پا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ماں باپ بھی تھک جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن خدا رحیم و کریم ہے, وہ ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. آمین. تو خدا اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے. انہوں نے اس بچے کو اٹھایا جو غالباً 22-20 برس کا تھا, اور اس حوض کے کنارے ایک برآمدے میں اس کو رکھ دیا, اور 38 برس ہو گئے. 38 برس ایک عمر کا حصہ ہے, بہت زیادہ لمبا عرصہ ہے, اور یہ شخص 38 برس میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس کے پاس گیا تو یسوع نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو ہیل ہونا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہیل ہونا چاہتا ہوں, اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے. اب اس کی سوچ کیا تھی؟ اس کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مجھے اٹھا کے حوض کے اندر ڈال دے گا جب پانی ہل رہا ہوگا تو میں شفا پاؤں گا. اب جو کچھ وہ بول رہا ہے, بول دراصل وہ یہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا نے اسے چھوڑ دیا تھا, ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا ہے, بہن بھائیوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. اب اس کی مدد کو کوئی نہیں آتا, اور اب بھی اس کے اندر یہ شکایت چل رہی ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کر رہا, میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہے, تو میں کیسے شفا پا سکتا ہوں؟ یسوع نے کہا کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے حوض میں اتارے. اس کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کے پاس لوگ ہوں گے. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے جب تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں گے تو میں تجھے سنبھال لوں گا. اب یسوع مسیح اس شخص کو جانتے تھے کہ یہ شخص 38 برس سے بیمار ہے, اور اب کوئی بھی اس کی مدد کے لیے اس کے پاس نہیں آتا. اب یسوع مسیح نے اس شخص کے پاس خود جا کر کہا کیا تو ہیل ہونا چاہتا ہے؟ تو اس کے ذہن میں جو کچھ تھا اس نے بیان کیا کہ خداوند میرے پاس تو کوئی آدمی ہی نہیں ہے جو مجھے اس پانی کے اندر ڈال دے. یسوع مسیح پہلے ہی جانتا تھا. اب یسوع مسیح دراصل اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ پانی ہلانے والا میں ہی ہوں. آمین. اب تجھے پانی کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس جو کچھ میں کہتا ہوں بس اس کو سن. اور جب یسوع مسیح اس سے باتیں کر رہا تھا تو وہ غور سے یسوع کی باتوں کو سن رہا تھا, کیونکہ کئی سالوں سے ہو سکتا ہے کوئی شخص اس کے پاس آیا ہی نہیں جو اس سے بات چیت کرے.
اب یہ شخص ترس گیا تھا کہ کوئی اس کی مدد کر سکے، اس کی ہیلپ کر سکے. اور جب یسوع اس کے پاس آیا تو وہ یسوع کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا اور یسوع کی باتوں کو توجہ سے سن رہا تھا. یاد رکھیں، جو مسیح کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں وہ ہیل ہو جاتے ہیں. آمین. وہ شفا پا جاتے ہیں. آمین. پر جو یسوع کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے، گھنٹوں گھنٹوں چرچ میں اگر وہ میسج سنتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، بائبل سنتے ہیں، پر مسیح کی باتوں پر اگر غور نہیں کرتے تو ان کی زندگیوں میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ کبھی ہیل نہیں ہو سکتے، وہ کبھی شفا نہیں پا سکتے. پر یہ شخص جب یسوع اس سے باتیں کر رہا تھا تو یہ یسوع کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، یسوع مسیح کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا اور اس کو بھول چکا تھا کہ یہ بیمار ہے. اس قدر مسیح کی باتوں میں یہ کھو گیا تھا، اس قدر مسیح کی محبت میں، مسیح کی باتوں میں یہ گہرا چلا گیا کہ اس کو اپنی بیماری کا اب یاد ہی نہ رہا. یہ نکل چکا تھا، یسوع مسیح کی باتیں سنتے ہی یہ اب بیماری سے نکل چکا تھا. اب اس کو یاد نہیں تھا کہ یہ بیمار ہے. بہت دفعہ جب آپ توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ بیماری سے باہر آ چکے ہوتے ہیں. آمین. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ویل چیئر سے اٹھ جاتے ہیں، کیسے؟ ویل چیئر پر بیٹھنے والے لوگ ویل چیئر سے کب اٹھتے ہیں؟ معجزے کی بات کر رہا ہوں کہ معجزہ آپ کی زندگیوں میں کب آتا ہے؟ معجزہ آپ کی زندگی کے اندر اس وقت انٹر ہو جاتا ہے جب آپ خدا کے کلام کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کی بیماری آپ کی سوچوں سے الگ ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی یسوع مسیح کہتا ہے چھوڑو ویل چہروں کو، چونکہ ان کی سوچوں سے بیماری جا چکی ہوتی ہے، ان کی توجہ، ان کی سوچیں خدا کے کلام پر ہوتی ہیں. اور جیسے ان کو آرڈر کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ جو لنگڑے ہیں چلنا شروع کریں، تو اس سے پہلے ان کی سوچوں میں سے ان کا لنگڑا پن ختم ہو چکا ہوتا ہے. کلام کو جب توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ پورا اٹریکٹ ہوتے ہیں، جو چیز آپ کو اٹریکٹ کر لی ہوتی ہے اور آپ اس چیز میں کھو جاتے ہیں، تو کوئی پاس آ کے بھی آپ کو آواز دینا تو آپ آواز سنتے نہیں ہیں. پھر وہ شخص آپ کو آگے ہلائے گا، بھئی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات نہیں سن رہے. اصل میں آپ وہ جو پاس شخص کھڑا تھا اس کی بات آپ کیوں نہیں سن پائے؟ کیوں نہیں سن پائے؟ کیونکہ آپ کا جو پورا ذہن تھا وہ اس چیز کی طرف تھا جس کو آپ سن رہے تھے. آپ کا پورا سوچ، آپ کا پورا ذہن، آپ کی پوری توجہ، آپ کا پورا دل، آپ کا پورا دماغ، آپ کی پوری باڈی اس چیز کی طرف متوجہ تھی جس کو آپ سن رہے تھے. جب دوسرے شخص نے آپ کو آواز دی تو آپ کو سنائی نہیں دیا، کیونکہ یہ تھا دھیان. جب ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس پر غور و خوض کر رہے ہوتے ہیں، اس پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں اس چیز کی طرف ہوتی ہیں، ہمارے خیال اس چیز کی طرف ہوتے ہیں، ہمارا پورا ذہن اس چیز کی طرف ہوتا ہے، ہمارا پورا دل اس چیز کی طرف لگا ہوتا ہے، تو پھر چاہے ہمارے پاس آ کر کوئی ڈھول بھی بجا رہا ہو تو بھی ہمیں ڈھول کی سنائی نہیں دے گی، کیونکہ ہمارا جو پورا ذہن ہے اس چیز کے اندر، ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارا دل، ہمارا دماغ اس چیز کے اندر چلا گیا ہے. اور یہی کچھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص معجزے کو ریسیو کرتا ہے. معجزہ بہت آسان ہے، اپنی زندگی کے اندر معجزے کو لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آسان کن کے لیے؟ آسان ان زندگیوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنی پوری اٹریکشن اس چیز کو دے دیتے ہیں. جب آپ پوری توجہ اس چیز کو دے دیتے ہیں، آپ کا ذہن، آپ کی سوچیں، آپ کا خیال، آپ کا دل، آپ کا دماغ، جب آپ پوری توجہ اس چیز کی طرف دے دیتے ہیں، تو اسی طرح جب آپ پوری توجہ خدا کے کلام کی طرف دے دیتے ہیں تو آپ اندر سے اسی وقت ہیل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی عبادتوں کے اندر لوگ ویل چیئر سے اٹھتے ہیں کیونکہ ان کی سوچوں کے اندر اب بیماری نہیں ہوتی.
ان کی سوچوں کے اندر اب کلام خدا ہوتا ہے، اور خدا کا کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل کر کے قوموں اور امتوں کو شفا دیتا ہے۔ آمین۔ اب جب اس کلام کو آپ ریسیو کرتے ہیں پورے دھیان کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پورے عقل کے ساتھ، آپ اس کو لے رہے ہوتے ہیں اندر، تو جب خادم یہ بول رہا ہوتا ہے کہ ویل چیئر والے اٹھو، تو چونکہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھے، وہ اپنے آپ کو ہیل فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیماری ان کی سوچوں سے اب بھاگ چکی ہوتی ہے، پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ جب وہ کلام سن رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ان کی سوچوں، ان کے خیالوں سے بیماری الگ ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے ہی خادم ان کو آرڈر کرتا ہے کہ اٹھیں، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وقت فی الفور ان کی زندگی میں معجزہ ہو جاتا ہے۔ معجزہ لینا کلیسیا کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر آج بھی ہم خدا کے کلام کو توجہ سے سنیں تو ہماری زندگیوں کے اندر معجزہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم اس کو بہت ایزیلی لے سکتے ہیں، بہت ایزیلی اس کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ شفا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ معنی اگر کوئی رکھتی ہے تو وہ ہماری توبہ معنی رکھتی ہے۔ اگر کوئی معنی چیز رکھتی ہے تو وہ ہماری ہیلنگ، جو روحانی ہیلنگ ہے، جو روحانی شفا ہے، وہ ہمیں ہمارے بدنوں میں معنی رکھتی ہے، ہماری زندگی میں معنی رکھتی ہے۔ تو یہ جو بیماریوں سے ہیل ہونا ہے، یہ یسوع مسیح نے کہا ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب آپ آ کے کہا خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں، تیرے نام سے لنگڑے ٹھیک ہوئے ہیں اور بیماریاں بھاگی ہیں، بدروہیں بھاگی ہیں، تو یسوع نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے باڈی کا ہیل ہونا بڑی بات نہیں ہے، ہماری روح کا ہیل ہونا بڑی بات ہے۔ آمین۔ ہماری توجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سر کا درد ختم ہو جائے، ہماری آنکھوں کا پرابلم ٹھیک ہو جائے، ہماری باڈی کا پرابلم ٹھیک ہو جائے، ہمارے دل کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے پھیپھڑے ٹھیک ہو جائیں، ہم مختلف بیماریوں کا جو شکار ہوتے ہیں، بدنی بیماریوں کا، ان کو ہم ہیل کرنے کے لیے خدا کا کلام سن رہے ہیں، اس سے بھی بدن بھی ہیل ہوتا ہے، لیکن اصل شفا تب ملتی ہے جب آپ خدا کے کلام کو اندر اتارتے ہیں۔ اصل شفا روح القدس کے ذریعہ سے روح کو ہیل کرنے سے ہوتی ہے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، یسوع کے نام کے وسیلہ سے۔ تو یسوع مسیح جب اس شخص سے بات کر رہا تھا تو یہ اپنی سوچوں سے اپنی بیماری کو اس وقت الگ کر چکا تھا، یہ بیماری سے اس وقت نکل چکا تھا، اور جب یسوع مسیح نے سے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب یہ بیمار ہے یا نہیں۔ یہ اپنے اندر اس نے یہ سوچ بنا لی تھی اور اس کو علم ہی نہیں تھا کہ اب یہ بیمار ہے۔ وہ اپنے پہلے والی زندگی کے اندر شفا یاب شخص تھا، اور یسوع مسیح نے کہا اپنی چارپائی اٹھا، اس نے فوراً سے اپنا وہ گدا اٹھایا جس کے اوپر یہ لیٹا ہوا تھا، اور اٹھا کر چلنے پھرنے لگا، کیونکہ یہ یسوع کی باتیں سن کر ہیل ہو چکا تھا۔ آج بھی جو شخص یسوع کی باتیں توجہ سے سنتا ہے وہ بیمار نہیں رہ سکتا، وہ ہیل ہو جاتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہم ایک اور بات جو سیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو حوض میں اترنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ بہت سے لوگ ہیں آج بھی جو حوض میں اترنا چاہتے ہیں، اور یہ حوض پانی کا حوض، پانی جو ہے یہ کلام خدا کو پیش کرتا ہے، پانی کو کلام خدا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر آپ ہیل ہونا چاہتے ہیں تو آج بھی آپ کو کلام خدا میں اترنا ہوگا۔ آمین۔ اب کلام خدا میں پس مردہ لوگ نہیں اتر سکتے۔ کلام خدا میں اترنے کے لیے ان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کی مدد کر سکے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج روح القدس کے حوض میں اترنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کلام خدا کے حوض میں اترنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو روح میں اترنا چاہتے ہیں، پر
वो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे, कोई उनका हाथ पकड़े। आज बहुत से लोग रूहानी शिफा के लिए तरस रहे हैं। उनको खुदा की जरूरत है, उनको जिंदगी की जरूरत है, उनको कलाम खुदा की जरूरत है। लोग कलाम की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, कलाम खुदा के हौज में डुबकी लगाना चाहते हैं, कलाम खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, कलाम खुदा की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, लेकिन उनको आपकी जरूरत है। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो वो आपका वेट कर रहे हैं। आमीन। बहुत से लोग जिस्मानी तौर पर तो आपको बीमार नजर नहीं आते, पर रूहानी तौर पर वो पस मुर्दा हैं, उनको बाइबल उठाना मुश्किल है। वो कलाम खुदा को उठाना अपने लिए भारी समझते हैं। आपने देखा है वो कलाम खुदा को साथ तक नहीं लाते। इस कदर लोग पस मुर्दा हैं, इस कदर लोग अपाहिज हैं कि वो कलाम खुदा को अपने हाथों से उठाना भी उनके लिए मुश्किल है। और उनको आपकी ज़रूरत है। वो हौज में उतरना चाहते हैं, पर वो अपाहिज हैं कलाम खुदा को लेने में। वो रूहुल कुद्स को पाना चाहते हैं, पर उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत होगी। अगर आप ऐसे लोगों की मदद करें जो कलाम खुदा के हौज में उतरना चाहते हैं, रूहुल कुद्स के हौज में उतरना चाहते हैं, जो पाकीज़गी के हौज में उतरना चाहते हैं, जो सच्चाई के हौज में उतरना चाहते हैं, तो उनको आप लोगों की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों की मदद करें। आप ऐसे लोगों के बारे में खुदा की हसूरी में दुआ मांगे। और जब ऐसे लोग आपको मिले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 50 साल 60 साल हो गए और किसी शख्स को दुआ नहीं करनी आती, तो वो रूहानी तौर पर पस मुर्दा है, वो रूहानी तौर पर मुर्दा शख्स है। अगर वो प्रशंस नहीं करता तो रूहानी तौर पर मुर्दा शख्स है। अगर वो दुआ करने के काबिल नहीं है, बाइबल को समझने के काबिल नहीं है, बाइबल सुन नहीं सकता, रूहानी तौर पर वो पस मुर्दा है। आपकी जरूरत है, आप उसको कलाम के हौज में उतार सकते हैं। और अगर वो अपने घर के अंदर भी खुदा की बातों को सुनकर मसीह से दिल लगाएं, तो मसीह आज भी उनके घरों में आ सकता है। आमीन। और उनको उस पसमुर्दगी से बाहर निकाल सकता है, उनको जिंदगी और ताजगी दे सकता है। और फिर इस शख्स को यीशु मसीह ने जब कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो इसने चारपाई उठाई और चलने फिरने लगा। और वह दिन सब्बत का था। जब वह अपनी चारपाई उठा के बाहर निकला, तो बहुत से मजहबी रहनुमाओं ने उसे कहा, आज के दिन तू चारपाई उठाए हुए है, आपको पता नहीं है आज सब्बत है। 38 बरस से ये बंदा बीमार है और मजहबी रहनुमाओं ने उसे पूछा तक नहीं है। 38 बरस से ये बंदा बीमार है और जो लीडर है उन्होंने आकर इसकी हालात को देखा नहीं है, इसको पूछा नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको पूछा नहीं है, इसके दोस्तों ने इसको पूछा नहीं है। आज ये बंदा ठीक हो गया है और जो कुछ यीशु ने से कहा है वही कुछ कर रहा है, तो इसके खिलाफ हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, जब वो रूहानी एतबार से जिंदा हो जाते हैं तो लोग उन पर ताने कसते हैं। लोग कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो, आपको वाजिब नहीं है ये करना। पर उसको यीशु ने हुक्म दिया था, अपनी चारपाई उठा और, तो मजहबी रहनुमा क्या कह रहे थे? मजहबी रहनुमा ये कह रहे थे कि ये तुम्हें रवा नहीं है, ये सब्बत का दिन है। जब वो 38 साल से बीमार था तब कहाँ थे मजहबी रहनुमा? मजहबी रहनुमाओं को अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं है, पर यीशु मसीह को अपनी भेड़ों की फिक्र है। यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भेड़ जिंदगी के किनारे पर भी मुर्दा रह जाए। यीशु मसीह अब उस शख्स के लिए जो 38 बरस का बीमार था, एक ही बात यीशु मसीह ने उस शख्स को कही कि देख तू अच्छा हो गया है और फिर गुनाह ना करना।
گناہ ہماری زندگیوں کے اندر بھیانک بربادی کو لے کے آتا ہے، اس لیے ہمیں گناہ سے باز رہنا چاہیے اور خدا کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔